یہ جو راستہ ہے، جو روحانیت کا راستہ ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کی سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے۔ یہ ذکر جو ہے دو طرح کا ہے، ایک تو زبان کا ذکر ہے اور ایک دل کا ذکر ہے۔ جو زبان کا ذکر ہے، اس کا کام ہے صاف کرنا، انسان کو پاک کرنا، اور جو دل کا ذکر ہے اس کا کام پاکی صافی نہیں ہے، اس کا کام رب سے جوڑنا ہے۔ جو ظاہری ذکر ہے اس کا کام ہے ہم کو پاک کرے، اور جو باطنی ذکر ہے اس کا کام پاک صاف کرنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ جب تک دل ناپاک ہوگا وہ ذکر اندر جائے گا نہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، اسم اللہ شیئن طاہر، اسم اللہ، نیم آف گاڈ از پیور، لا یستقر الا بمکان طاہر اینڈ اٹ ڈز ناٹ سیٹل ان این امپیور پلیس۔ اب دل اگر ناپاک ہے اس میں اسم اللہ تو جائے گا نہیں، اس کے لیے پھر مرشد چاہیے۔ اس پہ 1,80,000 جالے ہوتے ہیں، مرشد اپنی نظروں سے ان کو جلاتا ہے، اور پھر وہ جب جل جاتے ہیں تو پھر مرشد اپنی نظروں سے اس میں ذات کی جو بوٹی ہے، بیج ہے، وہ اس مخلوق میں پیوستہ کر دیتا ہے، پھر اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ اگر قلب سے اللہ اللہ شروع ہو گئی، بھلے بعد میں آپ کو محسوس نہ بھی ہو تو وہ بند نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی عطا ہے۔ اللہ یہ انہی کو عطا کرتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے۔ This is not something that will happen randomly to anyone۔ یہ صرف ان کے لیے ہے جن کی تقدیر میں اللہ نے ایمان لکھا ہے۔ بھلے ایک دفعہ ہی آپ کو سنائی دے یقین کے لیے، لیکن وہ چلتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو محسوس کرنے کے طریقے ہیں۔ یا تو جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو اچانک تیز ہو جائے گا، یا آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے اچانک تیز ہو جائے گا۔ اب ہمارا ویسٹ میں لائف سٹائل بھی بڑا ہیکٹک ہے۔ پریکٹیکلی اسپیکنگ اٹس ناٹ ریئلی easy possible to go to a mosque 5 times a day if you live in New York۔ یہاں کی لائف تو تھوڑی سلو ہے، نیو یارک کی لائف تو بہت تیز ہے، بہت فاسٹ ہے۔ اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہی مینہٹن میں ٹیکسی کھڑی کر کے اس کی چھت کے اوپر جانماز بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہو، مسجد جانے کا ٹائم نہیں ہے، مسجد کیسے جائیں گے؟ وہیں سے پھر فیئر انہوں نے اٹھانا ہے۔ یہ جو راستہ ہے، جو روحانیت کا راستہ ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کی سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے۔ اب مسلمانوں میں اگر آپ 10 مسلمانوں سے بات کریں تصوف کی تو اس میں سے 9 کہیں گے ابے یہ سب بکواس ہے، دس از آل ہوکس پوکس، اٹس آل ہوکس، ایسا بولیں گے۔ کیوں بولیں گے؟ ان کی تقدیر میں نہیں ہے۔ جن کی تقدیر میں ہے ان کے اندر نیچرل انکلینیشن ہے، ان کا ظاہری عبادتوں میں جو ہے وہ اس سے تسلی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو تصوف میں جو آتے ہیں لوگ، تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی زاہد و پارسا اس طرف آیا ہو۔ اب جیسے فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عاشقوں کے سردار ہیں۔ فضیل بن عیاض عاشقوں کے سردار، اور تصوف میں آنے سے پہلے کیا تھے؟ ڈاکو۔ پرانے زمانے میں، اب تو یعنی سامان بحری جہاز سے، ہوائی جہاز سے اور لوریز میں آتا ہے نا، پہلے یہ سب کچھ تو تھا نہیں۔ تو پہلے گدھوں پر اور اونٹوں پر لاد کے تجارت کا سامان لوگ لے کے جاتے تھے، اور شہر تو تھے نہیں، دور دور آبادیاں تھیں، سنسان راستے تھے، تو یہ ڈاکو وہاں نقب لگا کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھئی لوٹ لیں گے۔ فضیل بن عیاض بھی ڈاکو تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے۔
لیکن ان کو تلاوت قرآن پسند تھی۔ اب یہ بات تاجروں کو سمجھ میں آ گئی، ان کو تلاوت قرآن بڑی پسند ہے۔ تاجروں نے کیا کیا، جب وہاں سے قافلہ لے کے اس جنگل سے گزرتے تو ایک قاری کو بٹھا لیتے ساتھ، تو قاری تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ تو تلاوت ہو رہی ہے، اور تلاوت میں آیت بھی کون سی تھی؟ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 16، الم یأن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے قلب اللہ کے ذکر میں جھک جائیں۔ یہ آیت جو ہے اس وقت قاری پڑھ رہا تھا، اس آیت کا ان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ آنسو جاری ہو گئے، ڈاکہ واکہ سب چھوٹ گیا، اور پھر ان کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، اور اللہ نے پھر ان کو جو ہے کسی مرشد سے ملا دیا۔ سارے لوگوں کے لیے یہ علم ہے بھی نہیں۔ قرآن شریف میں آیا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، صرف اس کو نور کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت تو ہوتی ہے کتاب کے ذریعے، آپ نے قرآن شریف پڑھا، آپ کو پتہ چلا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ ایک یہ ہدایت ہے کتاب کی، سب کے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ آسان ہے اور عام ہے۔ اور جو دوسری ہدایت ہے اس کے لیے اللہ نے کہا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ وہ جو نور والی ہدایت ہے وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے، جن کو اللہ چاہے۔ تو جو نور والی ہدایت ہے، اس ہدایت میں تصوف کے ذریعے آیا جاتا ہے۔ کوئی مرشد ڈھونڈے، پھر وہ مرشد نور اس کے قلب میں اتارے۔ حدیث شریف میں آیا، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، مرشد کامل، شیخ کامل کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیخ کامل وہ ہے جو زندہ بھی کر سکتا ہو اور مار بھی سکتا ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہوا یا رسول اللہ، کہ زندہ کر سکتا ہو اور مار بھی سکتا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیخ کامل وہ ہے جو نفس کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور قلب کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی نفس کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور قلب کو بیدار کرنے کی صلاحیت۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ یہ دل کو بیدار کرنا، یہ قرآن کا مغز ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، جو اللہ پر یعنی ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت کرے۔ یہ راستہ جن لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا ہے، ورنہ یہ راستہ لوگوں کی سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ تصوف کی طرف بہت کم لوگوں کا دھیان ہے، تو اکثر لوگ تو صوفیوں کو پاگل سمجھتے ہیں، یعنی جی ایسے ہی۔ اور پھر اس کے بعد جو فیک صوفی آ گئے، انہوں نے اور کام بگاڑ دیا، الٹی سیدھی حرکتیں کی، انہوں نے عورتوں پہ نظر رکھی، لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھی، پیسہ لوگوں کا لوٹا، پیسہ بٹورنے کے لیے آئے، ہے نا، اور غیر شرعی حرکتیں کی۔ اب آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، آپ کو ایک سے ایک جو ہے نوٹنکی آپ کو نظر آئے گا۔ کوئی جو ہے دلہن والی سرکار ہے، کوئی بچھو والی سرکار ہے، کتنی سرکاریں ہو گئیں، سب پیسہ بٹورنے کے لیے، اور کیا ہے، لوگوں کا ایمان برباد کرنا۔ شیطان ہے، لبادہ اوڑا ہوا ہے انہوں نے صوفیوں کا، غیر شرعی کام کرنا، حشیش پینا۔ میں صوفیوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں، آپ صوفی ہیں نا، تو یہ تمام چیزیں صوفی نہیں کرتا۔ ایک عام آدمی یہ کر رہا ہے تو اس کی مرضی ہے، کرے، اس کے لیے نہیں کہہ رہے ہم، لیکن آپ اپنے آپ کو صوفی اگر کہہ رہے ہیں تو پھر یہ غلط ہو گیا، کیونکہ آپ صوفی ہیں، آپ صوفیوں کا تو یہ منش نہیں ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید کا جو ادراک ہے، اس کا جو فہم ہے، اس کا ادراک، اس کا فہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ وہ اللہ انسان کے قلب کو عطا کرتا۔ متعدد جگہ قرآن شریف میں قلب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، قرآن شریف میں
کہ جو ازلی جہنمی ہوتے ہیں ان کے پاس قلب تو ہیں لیکن سوچنے سمجھنے کی فقہ نہیں ہے ان کے پاس. جیسے یہ آیت ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کی میجورٹی کو، کثرت کو جہنم کے لیے بنایا. اب ان کی پہچان کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ ان کو قلب تو دیے ہیں لیکن لا یفقہون، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن باطنی بصیرت سے محروم ہے. یہ ان لوگوں کی نشانی ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ دین کی سمجھ، دین کا ادراک، دین کی فہم وہ قلب کو عطا کرتا ہے. یہ کام قرآن کو سمجھنے کا کام، دین کو سمجھنے کا کام، یہ عقل کا نہیں ہے، قلب کا ہے قرآن کی نظر میں. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ لوگ فقی بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے مدرسوں میں جا رہے ہیں. وہاں تو ہے نہیں. دین کی فقہ کہاں ہے؟ قلب میں. ہدایت کہاں ہے؟ ناک، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں نہیں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت دے گا. یہ جو قلب کو ہدایت والا معاملہ ہے، اس سے مسلمان بچ کے چل رہے ہیں. باقی تمام کام کر رہے ہیں، داڑھی بھی رکھ رہے ہیں اور ساری سنتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور زیادہ تر تو یہی ہے کہ جو باہر نظر آتی ہے وہی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. جیسے کہ نکاح کرنے والی سنت، داڑھی رکھنے والی سنت، بچے پیدا کرنے والی سنت، مٹھائی کھانے والی سنت، عطر لگانے والی سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا قلب نہیں سوتا. اس سنت پر عمل نہیں ہو رہا. ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو رہی ہیں لیکن میرا دل بیدار ہے. تو ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ سنت نہیں ہے کہ حضور کی آنکھیں سوئیں اور قلب بیدار ہو. تو ہماری بھی آنکھیں سوئیں اور ہمارا بھی قلب بیدار ہو، تبھی سنت ہوگی. پھر کیا یہ سنت نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن کے یعنی روزے رکھے، 3 پتھر باندھے. کیا یہ سنت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا؟ اللہ کا دیدار کرنا سنت نہیں ہے؟ تو لوگوں نے ان سنتوں کو اپنایا ہوا ہے جن کو دنیا دیکھتی ہے. داڑھی رکھ لی، امامہ باندھ لیا اور کرتا پیجامہ پہن لیا، یا وہ لمبا چوغا پہن لیا کندورا جو عرب میں پہنتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لٹکا لی اور دکھ رہے ہیں ریلیجس. اپیئرنس آپ کی جو ہے وہ بتا رہی ہے آپ کی یعنی you represent a religion, but inside your heart you're alien to God. So this is the setback of being clung to one type of knowledge and rejecting or maybe ignoring the inner aspect of the religion completely. داڑھی رکھنے سے نور نہیں آتا. ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، دھیان تیرا دنیا کی طرف ہے، یہ بے ادبی ہے. جب آپ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں تو ساری دنیا سے کٹ آف ہو کر آرام سے کونے میں بیٹھ کے پھر اللہ کو یاد کریں. ہاتھ میں لے کے تسبیح گھومتے رہنا. آپ خود بھی دیکھیں when you're meeting with people, you're at your business and you're holding rosary and you just keep rolling them. Your mind is busy somewhere else. تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں تو سجدے کرے مسیتی. تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، یہ لینا ہتھ وچ تسبیح پڑھ کے. تو یہ جو فیک پیر آ گئے، ان لوگوں نے اور تصوف کو بدنام کیا، صوفیوں کو بدنام کیا، ناجائز حرکتیں کی، تو لوگ بدگمان ہونا شروع ہو گئے. کیونکہ آج کل کے دور میں کسی سچے من جانب اللہ صوفی کا ملنا بڑا ناگزیر ہے. ارے صوفی تو صوفی، ولی تو بڑی بات ہے. آج کے دور میں جو ٹریڈیشنل حکیم ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ہے. پہلے جو حکیم ہوتے تھے وہ نبض پکڑ کے بتا دیتے تھے نہیں کہ بھائی کیا بیماری ہے. اور آج کل کے جو حکیم ہیں، آپ ان کی گود میں بیٹھ جائیں پھر پتہ نہیں چلتا ان. اب یہ حکیم صاحب تھے جو پاکستان میں تھے، کیا نام تھا ان کا، حکیم سعید، جنہوں نے وہ ہمدرد بنایا. ہندوستان سے شروع کی تھی انہوں نے، یہ انڈیا سے. پھر یہ پارٹیشن جب ہوا، بٹوارا ہوا، تو یہ یہاں آ گئے. یہ حکیم صحیح تھے.
یہ اچھے حکیم تھے. ایئرپورٹ پر ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ آپ نبض دیکھ کے بتا دیں میرے اندر کیا بیماری ہے. تو کہنے لگے بیٹے نبض دیکھنے سے پہلے جب ہمارے پاس مریض آتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھ کے آ پھر تیری نبض صحیح دیکھیں گے. اب تم نے جب پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوا ہے دن میں نہ جانے کیا کیا کھایا ہے تو ایسے میں نبض کی ریڈنگ صحیح نہیں آئے گی. یہ بات مجھے پہلی دفعہ پتہ چلی کہ نبض دیکھنے ہاتھ لگانے سے پہلے بھی 24 گھنٹے کا روزہ رکھواتے ہیں. اب ایسے میں سرکار گوھر شاہی کا یہ میسج یہ مشن آ گیا جو چند خاص لوگوں کے لیے مخصوص تھا سرکار نے سب کے لیے کھول دیا. یہ کرم ہے. اس میں نہ کوئی بیعت. بھئی آپ اگر سوچیں گے کہ کہیں یہ بھی فیک نہ ہو تو آپ ذرا سوچیں کہ ہم آپ سے مانگ کیا رہے ہیں. آپ سے مانگ رہے ہیں کچھ آؤ جی بیعت کرو بیعت کرو اس کے بعد 500 پاؤنڈ ہفتہ دینا. ایسا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے نا. منی از ناٹ انوالوڈ. نو کمٹمنٹ. نہ کوئی بیعت نہ کوئی چندہ نہ کوئی نذرانہ. تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ کہیں جی مجھے ذکر دیں لے لیں ذکر چلے جائیں آپ اپنے گھر پہ ہم اپنے گھر پہ. اب یوٹیوب پہ لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے نا. بھائی 14 لاکھ آدمی ہم سے جڑے ہوئے ہیں 1.4 ملین پیپل. وہ اپنے گھر پر نہ جانے کہاں ہے ان کا گھر. ان کو تو پتہ ہے کہ ہم لندن میں ہیں لیکن دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں خود موبائل پر یا لیپ ٹاپ پر یا ٹی وی پر ہمارے یہ چینل کھول کے دیکھتے ہیں. ہم نے تو زبردستی تو نہیں کرتے نا کسی سے اور مستقل لوگوں کو یہ تعلیم بھی جا رہی ہے اور لوگوں کو یہ فیض بھی جا رہا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کا لباس جو ہے وہ صوفیوں والا نہیں ہے. یقیناً لباس صوفیوں والا نہیں ہے لیکن صوفی تو ہیں لباس نہیں پہنا. اگر صوفیوں والا لباس نہ پہننے سے کوئی تصوف پر نقصان ہوتا تو ہم ضرور پہنتے ہے نا. بھائی کوے کے اوپر سفید رنگ کر دو اور کہو یہ کبوتر ہے ہو جائے گا نہیں نا. تصوف کا تعلق تو انسان کے قلب کی طہارت سے ہے. نہ مونچھوں سے ہے نہ داڑھی سے ہے نہ ٹوپی سے ہے نہ امامے سے ہے. جس کے بھی قلب میں اللہ کا نور آ گیا اللہ کا ذکر سما گیا اور دل اللہ اللہ کرنا شروع اللہ نے اس کو قبول کر لیا. اب جب اللہ نے قبول کر لیا تو تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے. اللہ نے قبول کر لیا. TV, the place to connect with